قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، یہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173 تلاوت کی ہے۔ کوشش کروں گا کہ ان کی توضیح و تشریح آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ چنانچہ اس سے پہلے آیت نمبر 170 کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اپنے اسلاف یا اپنے آباء و اجداد کی انہی باتوں کی پیروی کریں کہ جو از روئے عقل اور از روئے ہدایت درست ہوں، ورنہ ان کی پیروی نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں کفار کا قرآن کریم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بیان کیا گیا کہ کس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں یا سنا انسنا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں اس حوالے سے بہرا، گونگا اور اندھا قرار دیا گیا۔ چنانچہ پچھلی ان دو آیتوں کے اندر جس مضمون کی طرف روئے سخن تھا وہ یہ تھا کہ کفار جو تھے وہ مختلف جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر لیتے تھے، پھر ان کا نہ گوشت کھاتے تھے، نہ ان کا دودھ پیتے تھے، نہ ان پر سواری کرتے تھے، نہ ان سے یعنی نر مادہ سے نر سے جفتی کرواتے تھے۔ تو کہنا یہ مطلوب تھا کہ یہ سب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، انہیں کھائیں اور پئیں۔ یہاں میں ایک بہت ضروری بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں، غور سے سمجھ لیجیے گا کہ جس طرح سے کسی حرام کو حلال سمجھنا ناجائز ہے، اسی طرح سے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا اس کے ساتھ حرام کا سا رویہ اختیار کرنا وہ بھی اتنا ہی ناجائز ہے۔ میں اس کو مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ جس طرح سے خنزیر کھانا، یعنی خنزیر ایک حرام ہے جیسے کہ آگے آ رہا ہے، وہ ناجائز ہے، خنزیر اللہ نے حرام کیا ہے، اس کو حلال سمجھنا اور اس کو کھانا پینا وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ بکرا، گائے، بھیڑ، بھینس، یہ جو 8 جانور جن کا تذکرہ جو آگے چل کے سورہ انعام میں آئے گا، یہ اللہ نے ہمارے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں، تو ان کو حرام جاننا، ان سے اجتناب کرنا، یہ بھی اسی طرح سے ناجائز ہے۔ یعنی جو اللہ نے چیز حرام ٹھہرائی ہے اس کو حرام سمجھو، اور جو چیز اللہ نے حلال ٹھہرائی ہے اس کو حلال جانو۔ ایک اور مثال، جس طرح سے اللہ جل شانہ نے زنا جو ہے وہ حرام کیا ہے، اسی طرح سے اللہ نے نکاح جو ہے وہ حلال کیا ہے۔ تو جس طرح سے زنا سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح یاد رکھیے گا کہ نکاح کی طرف رغبت رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جو اللہ جل شانہ نے چیز حرام ٹھہرائی ہے اس سے بچنا واجب ہے، اور جو اللہ نے حلال کی ہے اس کا استعمال کرنا، اس کی طرف رغبت رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات تھی جو درمیان میں نے آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھی، وہ میں نے کی ہے۔ تو اب آیت کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کہ اے ایمان والو کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں۔ اچھا، یہاں یاد رکھیے گا کہ یہاں جو کلو آیا کھاؤ، تو اس میں ہمیشہ اعتدال کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے خیر الامور اوسطھا، کہ بہتر امر یا بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو کہ درمیانے درجے کا ہو، یعنی جس میں اعتدال پایا جائے۔ تو کھانا بھی وہی بہتر ہے جو کہ اعتدال کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد دوسرا لفظ من طیبات ما رزقناکم، یعنی اللہ نے تو دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ پیدا کر رکھا ہے، لیکن آپ نے اس میں سے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے جو طیب ہو، اور طیب بھی کیسے، ظاہراً بھی طیب ہو، باطناً بھی طیب ہو، ٹھیک، یعنی ازرو شرع بھی وہ حلال ہو اور بظاہر بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔ ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دے رکھی ہیں۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ شکر کے 3 درجے ہیں، کہ انسان دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان مند ہو کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ چیز دی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، دل اس کا جو ہے احسان مند ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک۔
اور زبان سے بھی اس چیز کا اقرار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکام مانتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ واقعی جو ہے سچ مچ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ اب فرمایا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم سچ مچ اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر ہم اللہ جل شانہ کی سچ مچ عبادت کرتے ہیں، سچ مچ اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے ہیں، اس کو اپنا معبود مانتے ہیں، تو پھر یہ پر لازم ہے کہ جب بھی کچھ کھائیں پئیں تو اس کا شکر بھی ادا کریں۔ آگے آیا انما حرم علیکم المیتۃ۔ اچھا یہاں یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے اللہ جل شانہ نے شروع میں پچھلی آیت کے اندر کچھ ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جو کہ حلال تھیں، لیکن کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے ان کو اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر رکھا تھا، جیسے بتوں کے نام پر جانوروں کو وقف کر لینا وغیرہ، پھر ان کو جو ہے نہ کھانا نہ پینا نہ ان پر سواری کرنا وغیرہ، جس کا میں متعدد بار تذکرہ کر چکا ہوں۔ اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو سچ مچ حرام تھیں، لیکن کفار نے جو ہے ان کو جو ہے وہ حلال ٹھہرا رکھا تھا، تو اب ان چیزوں کا جو ہے وہ تذکرہ آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس حوالے سے پہلی چیز جو تم پر حرام ہے وہ ہے میتا۔ میتا یاد رکھیے گا کہتے ہیں مردار کو، مردار آپ سمجھتے ہی ہیں۔ اچھا ان چیزوں کی جو بہت زیادہ فقہی تفسیر ہے وہ معارف القرآن مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو فقہی تفاسیر ہیں تمام تر جزیات کے ساتھ وہاں موجود ہے، لیکن میں یہاں تقریباً یوں سمجھ لیں کہ درمیانے درجے کی تفہیم، یا زیادہ یوں سمجھ لیں کہ پیچیدگی میں جائے بغیر یا زیادہ مسائل کے اندر جائے بغیر ایک موٹی موٹی سی تفسیر جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو میتا کسے کہتے ہیں؟ مردار کو کہتے ہیں۔ مردار آپ جانتے ہی ہیں، مردار اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر ذبح شرعی کے جو ہے خود بخود مر جائے۔ اب اس کے مرنے کی بہت سی کیفیات ہو سکتی ہیں، جانور تھا، بھینس تھی، بکری تھی، بکرا تھا، کوئی بھی چیز تھی، کوئی بھی ایسا چھپایا جو کہ اللہ جل شانہ نے حلال ٹھہرایا ہوا ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری لگی، وہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ مر گیا۔ یا اسی طرح سے جانور آپس میں لڑ پڑنے کے بعد ایک نے دوسرے کو جو ہے وہ سینگ مار کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ یا اسی طرح سے وہ کسی بلندی سے جو ہے، چونکہ ان چیزوں کا آگے چل کے سورہ مائدہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ مردار جانور جو ہے اس کی کون کون سی کیفیات ہو سکتی ہیں۔ یہ میں تھوڑی سی ادھر سے اس کے ساتھ ملا کر آپ کو چیزیں کچھ سمجھا رہا ہوں، اپنے مقام پر اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو بہرحال کسی بلندی سے گر کر کوئی جانور جو ہے وہ مر جائے، ٹھیک، تو یا اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے کسی کو جو ہے ضربے لگا کر کسی جانور کو ضربے لگا کر جو ہے وہ ہلاک کر دے، الغرض بغیر ذبح شرعی کے، یعنی جس طرح سے ذبح کرنے کا ایک شرعی طریقہ ہے اس کے بغیر اگر کوئی جانور جو ہے وہ مر جائے تو وہ میتا ہے، وہ مردار ہے، اس کا کھانا ناجائز ہے۔ اسی طرح سے آگے والدم، اور خون کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ خون کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ خون ہوتا ہے جو کہ بوقت ذبح جو ہے وہ گردن سے بہتا ہے، دوسرا خون وہ ہوتا ہے جو کہ گوشت کے اندر جو ہے وہ لگا رہ جاتا ہے، یعنی وہ نکلتا ہی نہیں، حتیٰ کہ جب آپ قصاب کے پاس جاتے ہیں تو جب قصاب جو ہے وہ آپ کے سامنے اس گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، جب اس کی بوٹیاں بناتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ اس کی جو چھری ہے اس خون سے جو ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے، اور ہلکے پھلکے اس میں سے جو ہے وہ یوں سمجھے جیسے ہوتا ہے نا خون رشتہ ہے، تو وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ تقریباً سرخی مائل تھوڑا سا ایک مائع جو ہے ایک فلوئڈ سا جو ہوتا ہے وہ لگا رہ جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، چونکہ اس کو گوشت سے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جو خون حرام ہے وہ بہتا ہوا خون ہے، چونکہ آگے چل کر سورہ انعام میں جو ہے اس کو دم مسفوح کہا گیا، اور علماء نے اس کی تشریح اور تفسیر کی ہے کہ بہتا ہوا خون۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوا کہ جب بھی قصاب جو ہے وہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو فوری طور پر جو وہ پانی منگواتے ہیں، اور پانی منگوا کر اس کی گردن جو ہے وہ اس کو وہاں سے دھو دیتے ہیں، تاکہ وہ خون جو کہ حرام خون ہے، بہتا ہوا خون ہے، اور اس کی گردن سے جو نکلا ہے وہ جو ہے وہ اس میں سے اس کے ساتھ سے گوشت کے ساتھ سے دھل جائے۔ اچھا یہاں ایک بہت اہم بات ہے، وہ بھی میں یہاں گوشت گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے کتنا خیال کیا ہے ہم انسانوں کا، کہ ہمارے لیے جو ہے مردار کو حرام کر دیا اور مذبوح کو جو ہے وہ حلال کر دیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ خون جو ہے اللہ جل شانہ نے ہمارے معدے کی جو کیفیت بنائی ہے وہ خون کو ہضم نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے چونکہ اللہ نے پاکیزہ کھانے بنائے ہیں تو ہمارا معدہ بھی ایسا بنایا ہے کہ وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی ہضم کر سکتا ہے۔ تو وہ جانور جو کہ بغیر ذبح شرعی کے مر جائے، یعنی مردار ہو، خود بخود مر جائے،
تو اس کا خون ظاہر ہے اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے، اور جسم کے اندر رہنے کے بعد اس کے گوشت کے اندر ہی جو ہے وہ جم جاتا ہے. تو اگر اس کو ہم کھائیں تو وہ خون جو ہے وہ ہمارے معدوں میں جائے گا، جس سے ہماری صحت جو ہے وہ بگڑ جائے گی، ہمارا جو ہے نظام انہضام تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. شیر ہے جیسے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل کے اندر جو ہیں یہ درندے جو ہیں یہ مردار خوری بھی کرتے ہیں، اور یہ شیر اور چیتا وغیرہ جب شکار کرتے ہیں تو خون جو ہے وہ جانوروں کو پی جاتے ہیں. تو اللہ نے ان کے معدے ایسے بنائے ہیں. تو ہم انسانوں کو اسی لیے اللہ جل شانہ نے اشرف المخلوق بنایا کہ ہمارے معدے ایکسیپٹ ہی وہ چیز کرتے ہیں جو کہ صرف اور صرف طیب ہو، غیر طیب چیز کو ہمارے معدے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. اس کے بعد تیسری چیز آئی ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. تو یہاں بطور خاص جو ہے وہ گوشت کا ذکر کیا کہ خنزیر جو ہے وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد چوتھی چیز آئی وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. تو یہ مشرکین مکہ کی ایک روایت تھی کہ وہ اپنے بتوں کا نام جو ہے وہ بوقت ذبح جو ہے وہ لیا کرتے تھے، یا انہوں نے وہ تھان بنا رکھے تھے جو کہ بتوں کے نام پر وقف تھے، تو ان تھانوں پر لے جا کر جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے، جس کو قرآن کریم کے اندر نصب کہا گیا ہے، اور ذبح علی النصب یہ آگے چل کے آئے گا. تو ان کے مختلف بت تھے، جس طرح سے لات ہے، منات ہے، عزا ہے، حبل تھا، اسی طرح سے یغوث، یعوق، نصر. تو یہ مختلف قسم کے ان کے بت تھے. تو ان بتوں کے نام پر وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی جو ہے وہ جو ایسا جانور جو کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے. اچھا، یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے ہم تکبیر پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو اگر تو کسی نے معاذ اللہ بسم اللہ کی بجائے جو ہے کسی اور کا نام لے دیا، کسی بھی غیر اللہ کا نام، ابھی غیر اللہ جو ہے کوئی بت بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی غیر اللہ کا نام، تو اس کی حرمت میں تو پھر کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہے. وہ تو بالکل جو ہے یہ ہو گیا کہ جس طرح سے کفار مکہ کرتے تھے. اور اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی جانور کو کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے جو ہے وہ ذبح کرے تو بے شک پھر وہ اس کو ذبح کرتے وقت نام اللہ ہی کا لے، لیکن اس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے جو ہے ذبح کیا تو وہ بھی اسی طرح سے حرام ہے. ابھی غیر اللہ کے تقرب کا کیا مفہوم ہے؟ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، مثال کے طور پر کسی اے نے جو ہے کسی جانور کو ذبح کیا، کسی بی کے لیے ذبح کیا. اب بی کا تقرب جو ہے وہ کس طرح سے، یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ جب یہ جانور میں ذبح کروں گا تو بی میں جس کے لیے ذبح کر رہا ہوں وہ خوش ہو کر میری مصیبت دور کر دے گا، میری مشکل حل کر دے گا. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا. تو جس کسی نے کسی جانور کو کسی کے نام پر اس طرح سے ذبح کیا کہ وہ خوش ہو کر میری مصیبت دور کر دے گا، تو وہ بھی یاد رکھیے گا وما اہل بہ لغیر اللہ کے ذیل میں آتا ہے، وہ بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی جو ہے وہ ناجائز ہے. یہ ہم لوگ جو ہے یاد رکھیے گا کہ یہ جس طرح سے ہم قربانی کرتے ہیں وہ اللہ کے نام کی کرتے ہیں، یا جس طرح سے ہم اپنے باپ دادا کے نام کی قربانی کرتے ہیں، ٹھیک، اصال ثواب کے لیے، تو وہ جائز ہے. کیوں؟ اس میں ہم جب کہتے ہیں کہ یہ جی میں اپنے والد کے نام کی قربانی کر رہا ہوں، یا میں یہ بکرا جو ہے والد کے نام کا دے رہا ہوں، یا اپنے بھائی کے نام کا دے رہا ہوں، یا کسی بھی عزیز کے نام کا دے رہا ہوں، تو اس سے ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصود غیر اللہ کا تقرب یا اس والد کا تقرب یا اس بھائی کا تقرب نہیں ہوتا، اس کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ایصال ثواب کرنا مقصود ہوتا ہے. ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو جانور ذبح کر رہے ہیں اس کا ثواب جو ہے اس ہماری میت کو پہنچے گا، اس کے نتیجے میں اللہ خوش ہو کر اللہ ہماری مصیبت دور کرے گا. یعنی ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ مصیبت باہر کیف ہماری اللہ ہی دور کرے گا. یہ جس کے نام پر ہم یہ بکرا شترا ذبح کر رہے ہیں اس کو تو صرف اس کا ثواب پہنچے گا، وہ اس بات پر کبھی کسی طرح بھی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ہماری مصیبت حل کر دے یا ہماری کوئی دکھ دور کر دے. تو یہ چیز میں نے اس کی وضاحت جو ہے وہ ضروری سمجھی. تو اس لیے دو باتیں اس میں سے جو ہے سمجھ میں آ گئیں. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو بسم اللہ یعنی صرف اللہ کا نام لیا جائے. دوسرا اس میں نیت یہ رکھی جائے کہ یہ میں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. ہاں ایصال ثواب ہے، اس کا ثواب جو ہے آپ کسی اپنے عزیز کو، کسی اپنے بزرگ کو، کسی کو بھی جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.
فرمایا کہ یہ جو 4 چیزیں جن کا ذکر آیا، ایک مردار، ایک خون، اور ایک خنزیر کا گوشت، اور ایک غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی چیز، تو یہ چاروں چیزیں ویسے تو بالعموم حرام ہے، لیکن فمن اضطر، لیکن اگر کوئی لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، یعنی بھوک سے شدید بےتاب ہو، لیکن اس کے ارد گرد دائیں بائیں تمام تر کوشش کے باوجود کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کھانے کو نہ ملے کہ جس سے وہ اپنی بھوک جو ہے وہ ختم کر سکے، تو اس کے لیے پھر 2 شرطوں کے ساتھ ایسی چیز کو جو ہے وہ کھانا جائز رکھا۔ تو ایسا بالعموم 2 ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ یا تو انسان کسی جنگل ونگل کے اندر کہیں راستہ بھٹک جائے، ظاہر ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو وہاں یہ صورتحال جو ہے وہ پیش آ سکے گی، یا پھر یہ ہے کہ کسی ایسے غیر مسلم معاشرے کے اندر رہتا ہے کہ جہاں گھر میں بھی یہ چیزیں جو عام یا گندم یا چاول وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی مفقود ہیں، نایاب ہیں، اس کے ہاں نہیں ہیں قدرتی طور پر، یا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بازار سے خرید لے، اور اس کو کوئی دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ الغرض کسی طور پر بھی جو اللہ جل شانہ نے حلال چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں اس تک اس کی رسائی جو ہے وہ نہ ہو سکتی ہو، اور اس کی رسائی صرف اور صرف جو ہے وہ حرام، یہ جو 4 چیزیں جن کا ذکر آیا ہے، یا ظاہر ہے باقی دیگر جو حرام چیزیں ہیں وہ موجود ہوں، تو فرمایا کہ پھر اس کو 2 شرطوں کے ساتھ اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ تو وہ 2 شرطیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 غیر باغ، کہ طالب لذت نہ ہو۔ طالب لذت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس چیز کو کھائے تو اس سے وہ طبعی طور پر اور شرعی طور پر اس سے کراہت کرے، کیونکہ وہ اللہ جل شانہ نے حرام ٹھہرائی ہوئی ہے، لیکن اس مضطر شخص کو، اس بھوک سے لاچار شخص کو کھانے کی اجازت دی ہے۔ تو ایک شرط کیا ہو گئی کہ اس کو کراہت کے ساتھ کھائے۔ دوسری شرط ولا عاد۔ ولا عاد کا مطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت و حاجت ہی کھائے، بقدر ضرورت و حاجت سے تجاوز نہ کرے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ صرف اتنی کھائے کہ جس سے اس کی بھوک ختم ہو جائے، پھر یہ نہ ہو کہ اس سے جو ہے وہ سیر ہو کر کھائے، ہاں صرف اتنا کھائے کہ جس سے یوں سمجھیں کہ اس کی پشت جو ہے وہ سیدھی ہو جائے، اس کی جو ہے بھوک جو ہے وہ اتنی ختم ہو جائے کہ اب وہ جو ایک اضطرار کی کیفیت جو ہے وہ اس سے باہر آ جائے۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا عمل کرے گا حالت مجبوری میں فلا اسم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی مفتی شفیع رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت جو ہے وہ نقطہ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں ہے اس کے لیے بھی گناہ، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک خاص رعایت دی ہے۔ فرمایا کہ فلا اسم علیہ، اللہ نے اس کو گناہ سے جو ہے وہ ایگزمپٹ کر دیا ہے، اللہ نے اس کو گناہ سے جو ہے وہ مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو تفسیر ہے یہ احناف کے نزدیک ہے، شوافی جو ہیں ان کے ہاں اس کا تھوڑا سا اور مفہوم ہے، لیکن چونکہ میرے مخاطبین بالعموم جو ہے وہ ہند و پاک یا بر صغیر کے ہی ناظرین ہیں، تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس تفسیر کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کا خاصر خواہ حد تک ضرور فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت اہم چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اس التماس کے ساتھ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور نیز ایک میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو آگے سے آگے جو ہے وہ صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ خاکسار آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔